السلام علیکم، میں محمود سر، میں آج پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ آپ کلاس 7 کا دوسرا چیپٹر میں پڑھا دیا تھا، لیکن اس کا کچھ کوشچن آنسر وغیرہ یہ سب باقی تھا، ہوم ورک یہ سب باقی تھا۔ میں حاضر ہوا ہوں، میں دکھا دوں، آپ کو پڑھا دوں، لکھوا دوں، تاکہ آپ کا دوسرا چیپٹر مکمل ہو جائے۔ ویڈیو لمبا ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو نہیں پڑھا پایا تھا۔ آپ اس کو دیکھ لیں گے، سوچئے اور جواب دیجئے۔ پہلا کوشچن ہے، آپ اسے دیکھیے گا۔ پہلا کوشچن، حضرت مریم کے والد کا نام بتائیے۔ تو آپ سبق میں جیسا کہ پڑھ لیے ہیں، حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے، عمران۔ آپ دیکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا کوشچن ہے، قرآن مجید میں حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ تو آپ اس کا آنسر لکھ لیجئے گا، سورہ آل عمران، ہے نا۔ اگر نہیں سمجھ میں آوے تو میں نے نیچے اس کا آنسر میں لکھ دیا ہوں، اس کا میں نے ویڈیو ڈال دیا ہے، اب ڈاؤنلوڈ کر دیا ہے۔ آپ صرف پڑھتے جائیں گے، سبسکرائب کرتے جائیں، آپ دیکھتے جائیں۔ چلیے تیسرا کوشچن دیکھیں گے۔ جب حضرت مریم محراب میں مصروف عبادت تھی تو ان کے پاس کون آیا؟ میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا، ان کے پاس اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل امین آئے تھے، ہے نا۔ چوتھا کوشچن ہے کہ فرشتے کی بات سن کر حضرت مریم کہاں آ گئیں؟ تو میں اس کو پڑھا دے رہا ہوں، لیکن آپ اس کا نیچے آنسر میں دے دیا ہوں۔ جب حضرت مریم محراب میں مصروف عبادت تھی تو ان کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے۔ ہاں، چوتھا کوشچن میں آپ کو پڑھانا تھا کہ فرشتے کی بات سن کر حضرت مریم کہاں آ گئی؟ تو فرشتے کی بات سن کر وہ ہیکل یعنی بیت المقدس سے نکلیں اور بیت لحم میں آ گئیں۔ پانچواں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ گفتگو کیا تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ گفتگو یہ تھی کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے اور اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو وہ آنکھ والا ہو جاتا اور وہ دیکھنے لگتا۔ اس طریقے سے یہ معجزانہ آپ کی گفتگو یہ تھی کہ آپ یہ کوڑھی کو صحت یاب کر دیتے تھے، قم بإذن اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کا چڑیا بنا کر قم بإذن اللہ یہ کہہ کر جو ہے نا اڑا دیتے تھے۔ یہ معجزانہ گفتگو تھی۔ چھٹا ہے، حضرت مریم کے بارے میں سورہ انبیاء میں کیا ذکر ہے؟ اس کا آنسر میں نیچے لکھ دیا ہوں، میں پھر بھی پڑھ کر آپ کو بتا دے رہا ہوں، سمجھا دے رہا ہوں کہ اور وہ پاک دامن بیوی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور روح اور خود انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہاں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ سورہ انبیاء میں حضرت مریم کے بارے میں یہ ذکر ہے۔ آپ دیکھیے گا، یہ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ یہ جملہ بنا لیں گے، یہ ورک کاپی پر آپ کو کرنی ہے۔ یہ جملہ بنانے کے لیے یہ تمام ورک جو ہے کاپی پر کرنی ہے نا۔ سورت، کتاب، معتکف منے ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا، فرشتہ جانی رہے، آزمائش آزمانا، نازک وقت، اعتماد منے بھروسہ، یہ دیکھ لیں گے، اعتماد بھروسہ، روح جانی رہے، مجسمہ اسٹیچو، واحد اور سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ آپ اسے دیکھ لیں گے، حصہ کا حصص ہو جاتا ہے، آیات کا آیت ہو جائے گا، خواتین خاتون ہو جائے گا، مقام مقامات، اوقات وقت، الفاظ واحد نہیں ہے جمع ہے، لفظ ہو جائے گا واحد، مقصد واحد ہے جمع ہو جائے گا اس کا مقاصد، روح ارواح، احادیث حدیث، واقعات واقعہ۔ میں اسے پڑھ دیا، آپ اسے بنا لیں گے۔ آگے دیکھیں گے، مذکر اور مؤنث الفاظ تلاش کر کے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب اس کو دیکھیے، اس کا مذکر اور مؤنث الفاظ استعمال کر کے جملہ بنا لیجئے گا۔ مسئلہ، بحث، مرض، فکر، وسیلہ، تکلیف۔ تکلیف مؤنث ہے، وسیلہ ہے، مذکر ہے، فکر ہے، اس طریقے سے آپ بنا لیں گے۔ خالی جگہ بھرنے کے لیے میں نے بھر دیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ میں پڑھ دے رہا ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام عمران نہیں ہے، یہ غلط لکھ دیا ہے، اس میں یہ غلط بھرا ہوا ہے۔ والدہ کا نام، حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا تھا، یہ حنا دیکھ لیں گے، یہ غلط بھرا ہوا ہے، یہ بچہ نے بھرا ہے، حنا تھا، حنا، یہ آیا حنا، حضرت مریم کے حنا ایسے لکھے گا، حنا۔ حضرت مریم کے والد ہیکل کے ناظم اعلیٰ تھے، ٹھیک ہے۔ قدیم ہیکل کا مشرقی حصہ عورتوں کے لیے خاص تھا۔ ایک فرشتہ نے انہیں لڑکے کی بشارت دی، ٹھیک ہے۔
حضرت مریم ایک معزز مہذبی گھرانے کی غیر شادی شدہ خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی حضرت مریم کی عظمت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ خالی جگہ بھرنے کے لیے میں نے بھر دیا۔ اب آپ دیکھیں گے، غور کرنے کی باتیں ہیں، کچھ دیکھ لیں۔ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش اس دنیا میں ایک انوکھا واقعہ تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے حضرت آدم اور حوا کو بنا سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے یہ بنانا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ مگر کائنات میں بے شمار انوکھے واقعات ہیں جن کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ بے شک اس دنیا میں ہر چیز ایک انوکھا واقعہ ہے، اور دنیا کی تمام چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ یہ غور کرنے کی کچھ باتیں تھیں، آپ اسے دیکھ لیں گے۔ پھر انشاءاللہ دوسرا چیپٹر میں پڑھاؤں گا آپ کو، تیسرا چیپٹر پڑھاؤں گا۔ ہاں یہ دیکھ لیں، یہ آنسر میں نے لکھ دیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں ایسے ہی دے رہا ہوں، یا پڑھ دیا پہلے میں نے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران، دوسرا ہے سورہ آل عمران۔ ان کے پاس اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل آئے۔ چوتھا ہے وہ ہیکل یعنی بیت المقدس سے نکلیں اور بیت لحم میں آ گئیں۔ پانچواں آیت عیسیٰ کی موزانہ گفتگو یہ تھی کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے اور اندھے کو آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو آنکھ والا ہو جاتا اور دیکھنے لگتا۔ اور چھٹا ہے اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور خود انہیں ان کے بیٹے کو تمام جہاں کے لیے نشانی بنا دیا۔ شکریہ۔